بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ کا شوبز کی دنیا کا دار حکومت قرار دیا جانے والا شہر لاس اینجلس تباہی کی زد میں ہے۔ 6 مقامات سے شروع ہونے والی جنگل کی آگ، جسے لابلیز کا نام دیا گیا ہے، نے شہر کو 5 اطراف سے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، جس کے نتیجے میں شہر کا بڑا حصہ جل کر خاکستر ہو چکا ہے۔ چونکہ آگ پر ابھی تک قابو نہیں پایا جا سکا، اس لیے میڈیا اور ادارے صرف تخمینوں پر ہی بات کر رہے ہیں، جو اس آگ کو مالی نقصانات کے حوالے سے امریکہ کی 300 سالہ تاریخ کی بدترین آتشکدگی ثابت کر رہے ہیں۔ خواتین و حضرات، اگرچہ کیلیفورنیا میں ہر سال جنگلات میں آگ لگتی ہے، مگر اگست 2020 میں لگنے والی مرکب آگ ایک بڑے پیمانے پر لگنے والی جنگل کی آگ تھی، جو شمالی کیلیفورنیا کی ساحلی رینج میں گلین، لیک، مینڈوکینو، تہاما، ٹرینٹی اور شاستہ کاؤنٹیز میں لگی تھی۔ اس مرکب آگ کی ابتدا 16 اور 17 اگست 2020 کی درمیانی شب آسمانی بجلی گرنے سے 38 الگ الگ مقامات پر آگ لگنے سے ہوئی، اسی لیے اس کو مرکب آگ کہا جاتا ہے۔ اس آگ پر 12 نومبر 2020 کو قابو پائے جانے تک اس نے کل 10,32,648 ایکڑ یا 1614 مربع میل علاقے کو اپنی لپیٹ میں لیا، جو ریاست کیلیفورنیا کی کل 100 ملین ایکڑ اراضی کا تقریباً 1% سے زائد بنتا ہے۔ تاہم انسانی جانوں کے نقصان کے حوالے سے امریکی تاریخ کی سب سے بڑی آگ اکتوبر 1871 میں ریاست وسکونسن کے علاقے پیسٹیگو میں لگی تھی، جس میں 10 لاکھ ایکڑ اراضی کے لپیٹ میں آنے کے ساتھ 1500 سے زائد لوگ لقمہ اجل بنے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو امریکی تاریخ کی سب سے مہلک آگ کے طور پر شمار کیا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، لاس اینجلس کے جنگل کی آگ، بلکہ 6 مختلف مقامات سے شروع ہونے والی مرکب آگ کیوں اور کیسے شروع ہوئی، اس کے بارے میں ابھی تک کوئی حتمی سرکاری رپورٹ سامنے نہیں آئی۔ البتہ اس آگ نے دنیا کا شوبز کا دارالحکومت کہلانے والا شہر راک کا ڈھیر بنا دیا ہے، اور ایک ہفتے سے زائد وقت گزرنے کے باوجود یہ آگ مسلسل پھیل رہی ہے۔ ریاست کے حکام کا کہنا ہے کہ 7,000 کے لگ بھگ گھر اور عمارتیں تباہ ہو چکے ہیں، اور 5,000 سے زیادہ مکانات کو جزوی نقصان پہنچا ہے، جبکہ گھروں اور عمارتوں کی انشورنس کرنے والی کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کا اندیشہ ہے، کیونکہ تجزیہ کاروں کے $20 ارب تک بیمہ شدہ نقصانات کے تخمینے کے لحاظ سے یہ امریکی تاریخ کی سب سے مہنگی جنگل کی آگ بن چکی ہے۔ اس سے قبل کسی بھی آگ سے مجموعی نقصان 3 سے 5 ارب ڈالر تک رہا ہے۔ ساتھ ہی ایکو ویدر نے جنگل کی اس آگ سے ہونے والی تباہی سے 135 ارب ڈالر سے 150 ارب ڈالر کے درمیان کل معاشی نقصانات کی پیشگوئی کی ہے، جو اس آگ پر قابو پائے جانے کے بعد بحالی کے عمل کے دشوار اور طویل ہونے کے ساتھ گھروں اور عمارتوں کے مالکان کے لیے آنے والی مشکلات کی جانب بھی اشارہ کرتی ہے۔ تازہ ترین رپورٹس کے مطابق لاس اینجلس میں پیر کے روز اس وقت لگی ہوئی 5 میں سے 2 آگوں پر تقریباً قابو پا لیا گیا تھا، مگر خطرناک حد تک تیز ہوائوں کے دوبارہ شروع ہونے سے آگ بجھانے کی کوششوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے، جبکہ ایک ہفتے سے زائد عرصہ سے جاری آگ میں کم از کم 2 درجن افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں، اور حکام کا کہنا ہے کہ آگ بجھائے جانے کے بعد جلی ہوئی عمارتوں کے سروے کے نتیجے میں اس تعداد میں نمایاں اضافے کا خدشہ ہے۔ خواتین و حضرات، لاس اینجلس کی آگ سے وابستہ کی باتیں بھی سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں، جن میں سے چند قابل توجہ ہیں۔ ایک ویڈیو میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس آگ کے شروع ہونے سے پہلے شہر میں منعقدہ ایوارڈ کی ایک تقریب میں مختلف اداروں کے مقابلے میں نعوذ باللہ خدا کو 0 ووٹ ملے تھے، اور میزبان نے کہا تھا کہ ایسے بے دین شہر میں خدا کے ساتھ یہی سلوک ہونا تھا۔ چنانچہ اب خدا نے حساب برابر کر دیا ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بابا بنگا تو 2025 کی اپنی پیشین گوئیوں میں لاس اینجلس کی اس تباہ کن آگ کی نشاندہی نہیں کر سکا۔ البتہ ایک امریکی پوڈ کاسٹر جو روگن ایک سے زیادہ بار کیلیفورنیا کے دل اور خوابوں کا شہر کہلانے والے لاس اینجلس کی آگ سے خاکستر ہو جانے کی پیشگوئی کر چکا ہے۔ اس کی پیشگوئیاں در حقیقت آگ بجھانے کی سائنس کے ماہر مقامی فائر فائٹرز کے مشاہدات اور تجزیہ پر مشتمل تھیں۔ جو روگن ان افراد میں شامل تھے جن کو یقین تھا کہ ایک روز یہ ہو کر رہے گا، آگ لگے گی اور ہوا کے سبب یہ قابو سے بہت باہر ہو کر سب کچھ برباد کر دے گی۔ یہ پیشگوئی لاس اینجلس میں لگی آگ کی صورت میں سچ ثابت ہوئی ہے، جس سے علاقے میں دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ ادارے موجود ہیں لیکن وہ ایسی آگ کو بجھانا نہیں جانتے۔ تمام تر کوششیں غیر مؤثر ہیں، اور تیز ہواؤں کے باعث آگ تیزی سے پھیل رہی ہے، اور اس شہر کے باسیوں کے پاس خدا سے معافی مانگنے کے سوا اس آگ کو روکنے کا کوئی ذریعہ دستیاب نہیں۔ سہیل شہریار، آئی پاک ٹی وی۔